بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک واقعات دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین کرام، قوم سمود دنیا کی ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت سے نوازا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوموں میں سے تھی جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی طاقت اور قوت کسی اور قوم کو نہ دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط ہوا اور ان کا کیا حشر ہوا۔ معزز ناظرین کرام، قوم سمود سے پہلے قوم عاد وجود میں آئی جو کہ اس دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط فرمایا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس طرح قوم عاد کے بعد قوم سمود وجود میں آئی جو کہ قوم عاد کی ہی نسل میں سے تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے قوم سمود وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ شمالی اور مغربی عرب تک پہنچ گئے۔ اس قوم پر اللہ کا بڑا کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ جبکہ ان کی عمر لگ بھگ 900 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی قوم کو کبھی پیدا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ نہ کبھی وہ بیمار پڑتے، نہ ان کا جسم کمزور پڑتا اور نہ ہی ان کی آنکھیں کبھی کمزور پڑتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا؟ ان کے کس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا؟ چلیے جانتے ہیں۔ یہ قوم پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ ناظرین کرام، قوم سمود اپنے علی شان محل، سرسبز باغات، خوبصورت نعمتوں کی وجہ سے یہ لوگ تکبر کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا یہ حشر دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور برے کاموں میں ملوث ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، آج تک جو بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجا ہے، ان سب نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئے جس کے ساتھ ایک بچہ ہو جو ہم سب کو دودھ دے، جو اس دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان میں سے ایک اونٹنی باہر آئی جو حاملہ تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس اونٹنی نے ان سب کو دودھ دیا، اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن تب بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ ان لوگوں نے یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ لیکن اس بدبخت قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس قوم کے کچھ لوگ اس اونٹنی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ پورے دن ان کے کھیتوں میں رہتے اور ان کے چشمے کا سارا پانی پی جاتے۔ ایک دن وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ یہ اونٹنی پورے دن ہمارے کھیتوں میں رہتی ہے اور ہمارے چشمے کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کچھ دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیے تو کچھ دن اس قوم کے لیے۔ تھوڑے ہی عرصے میں قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ وہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پیاسا رہنا پڑتا، پانی کے بغیر رہنا پڑتا۔ چنانچہ قوم سمود کے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 نہایت خوبصورت بیٹیاں تھیں۔
اس نے اپنے قوم کے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو کوئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا وہ اسے اپنی بیٹیوں سے شادی کروائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 لوگ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان دونوں بدبختوں نے ایک رات اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو عذاب کی بات کرتے تھے وہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ عذاب؟ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں سے کہنے لگے تم لوگوں کو تو اللہ عز و جل کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 9 لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے غرض سے ایک پہاڑ کے پیچھے چلے گئے اور وہاں چھپ کر منصوبہ بنانے لگے۔ لیکن اللہ عز و جل کی ایسی کرنی ہوئی کہ ان لوگوں پر پہاڑ برسے، وہیں غرق ہو گئے۔ جب اس قوم کے باقی لوگ ان کے بارے میں پتہ لگا تو تب بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور پھر اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہیں بار آگاہ کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں غرق کر دے گا، لیکن ان بدبخت لوگوں نے آپ کی نہ سنی۔ ایک روز تنگ آ کر حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں سے کہنے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہوگا، دوسرے دن تمہارے چہرے کا رنگ سرخ اور تیسرے دن تمہارا چہرہ لال ہو جائے گا اور چوتھے دن تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوگا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا ان لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آئے۔ لیکن 3 دن کے بعد ایسا ہی ہوا، ان لوگوں کے چہرے کے رنگ زرد ہو گئے۔ چوتھے دن ایک زور کی چیخ آسمان سے آئی اور ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان لوگوں کی روحیں ان سے الگ ہونے لگی، ان کے دل چیر کر باہر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان ان پر مسلط کیا جس نے ان لوگوں کے گھر ان پر ہی گرا دیے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس طرح قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ان لوگوں کو اس صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔